اور یہ سارے جو سلسلے مواقع میسر آئیں گے، آپ پریکٹیکل ایکشن کریں گے تو یہ سارے مستقبل میں آپ کے لیے مثبت اثرات مرتب کرنے کا سبب بنیں گے۔ اس کے علاوہ مشتری چونکہ آپ کے دوسرے گھر میں اس وقت ہے، جو دولت اور مالی معاملات سے متعلقہ ہے، یہ سیارہ گزشتہ سال جون سے یہاں موجود ہے، مگر رجت کی وجہ سے آپ اس کے مکمل فوائد حاصل نہیں کر پائے تھے۔ اب مشتری اپنی رجت سے چونکہ نکل کے اپنا سفر سیدھے راستے پہ اب جاری رکھے ہوئے اور جون تک اسی جگہ پر موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں وسعت اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ پچھلے گھر میں یورینس کی موجودگی جو ہے وہ پچھلے 7 سال سے آپ کی زندگی میں غیر متوقع تبدیلیاں لاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاصا انسیکیور رہے ہیں آپ۔ اب یہ سیارہ یہاں سے رخصت ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو خاصا سکون محسوس ہو رہا ہوگا اور مزید بڑھتا جائے گا۔ برج ثور جو ہے وہ استحکام اور روٹین ورک کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور یورینس کی جو مسلسل تبدیلیاں اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سبب بنتی رہی ہیں۔ آپ کی زندگی میں اب زیادہ استحکام اور واضح سمت آنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ 11ویں گھر میں زحل، نیپچون اور کیتو کی جو موجودگی ہے وہ دوستانہ تعلقات، نیٹ ورکنگ اور اجتماعی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ان توانائیوں کی وجہ سے کچھ پرانے دوست آپ کی زندگی سے نکل سکتے ہیں، جبکہ زحل اور نیپچون کی موجودگی کچھ نئے زیادہ بامعنی اور دیر پا تعلقات جو ہے نا قائم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کے سماجی زندگی میں اہم تبدیلیوں کا اشارہ بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ گرہن جو ہے نا ایک ایسے عمل کا اختتامی مرحلہ ہے جو اپریل 2023 میں شروع ہوا تھا، اور اب آپ اپنی شناخت اور شخصیت میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں اور یا ہو رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے گا۔ 12ویں گھر کی توانائی کا ایک اور پہلو بھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے خوابوں اور وجدان کے ذریعے اہم پیغامات موصول ہو سکتے ہیں جو آپ کی روحانی نشو و نما جو ہیں ان میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران ذہنی اور روحانی نشو و نما پر جو توجہ دینا، دھیان دینا، فوکس کرنا، وہ آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بات آگئی جناب اب برج جوزہ کی، تو جوزہ والو ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ گرہن آپ کے 11ویں گھر میں چونکہ ہو رہا ہے تو اس کا تعلق جیسے 11ویں گھر کا ہوتا ہے دوستانہ تعلقات، نیٹ ورکنگ اور آپ کی جو اجتماعی سرگرمیاں ان سے ہوتا ہے۔ اپریل 2023 سے جو شروع ہونے والی تبدیلیاں تھیں اب وہ مکمل ہو رہی ہیں، تکمیل کا روپ دھار رہی ہیں اور زیادہ تر یہ مثبت انداز میں مکمل ہو رہی ہیں۔ سورج، زہرہ اور عطارد کی جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی توانائی میں خاصا اضافہ جو ہے نا اس وقت ہوا ہے، اور خاص طور پر عطارد جو کہ آپ کی کمیونیکیشنل جو اسکلز ہیں، یعنی بول چال کی، دوسروں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی، بحث و مباحثہ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافے کا سبب بن رہا ہے، ان کو نکھار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی جو پیشہ ورانہ کامیابیاں ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ مدد مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیرون یہاں پرانے زخموں کو منتمل کرنے میں جو ہے نا وہ مصروف ہے، اور یہ اثرات جو ہیں یہ 2026 تک جاری رہیں گے۔ اگر آپ کسی تنظیم یا سوشل گروپ کا حصہ ہیں تو اس عرصے میں نئے مواقع اور قیادت کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے دوسرے گھر میں چونکہ مریخ جو ہے وہ موجود ہے،